اس کے بعد ایک سوال ہے، ایک بہن کا انہوں نے سوال کیا ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے اور آپ تمام بہن بھائیوں کی دعائیں۔ کہتی ہیں میں رفعت نیپال سے، میرے رمضان کے متعلق کچھ ضروری کویشچن ہیں، پلیز جلد اس کا آنسر کیجیے۔ پہلا سوال، کیا موبائل میں دعا جو نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے کی جاتی ہے ہم دعا کر سکتے ہیں؟ یہ سوال سمجھ نہیں آیا کہ موبائل میں دعا جو ہاتھ اٹھا کر کی جاتی ہے نماز کے بعد، اس کا موبائل میں دعا کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ یعنی اگر مراد یہ ہے کہ موبائل میں، یعنی جیسے یوٹیوب پر ہماری کچھ دعائیں ویڈیوز اپلوڈ ہیں جس میں رمضان میں ہونے والی دعائیں ہیں، تو اگر مراد یہ ہے، کیونکہ اس طرح کا سوال بھی آیا ہے کہ ہم موبائل کو پلے کر کے رکھ دیں اور پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں، تو اگر ہم ایسا کریں تو جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے، اعتکاف کے دوران ہم بغیر کوئی کام کے اٹھ نہیں سکتے کیونکہ ایک ہی جگہ بیٹھنا مشکل ہوگا، تو کچھ دیر وہیں اٹھ کے ذکر و اذکار کر سکتے ہیں؟ اگر جیسا میں سمجھ رہا ہوں وہی مسئلہ ہے تو میرے سمجھ نہیں آ رہا آپ نے ایسا کوشچن کیوں کیا ہے۔ اعتکاف میں کوئی ایک ہی جگہ جم کر تھوڑی نہ بیٹھ جانا ہوتا ہے، ایک جگہ آپ کو خاص کر لینی ہوتی ہے۔ آپ اپنے لیے ایک روم بھی خاص کر سکتی ہیں اپنے کسی گھر کا، تو وہ روم آپ کا پوری اعتکاف کی جگہ ہوگا اور اس میں آپ پورے روم میں کہیں بھی اٹھ بیٹھ سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ایک ہی جگہ بیٹھ جانا ہے اور وہاں سے ہل نہیں سکتے، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، ایسا نہیں کر سکتے۔ اعتکاف کے لیے آپ نے جتنی جگہ خاص کر لی ہے، جیسے میں نے بتایا آپ کو، ایک روم بھی آپ خاص کر سکتی ہیں اپنا، آدھا کریں گی، یعنی جتنی جگہ آپ نے خاص کر لی ہے اعتکاف کی نیت سے، تو اس جگہ میں آپ اٹھ بیٹھ سکتی ہیں۔ اس کے بعد تیسرا سوال، تراویح کی 4 رکعت پڑھنے کے بعد ہم کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میرا کویشچن ہے سب سے بہتر کیا ہوگا اور آپ کیا پڑھتے ہیں اس دوران؟ پلیز آنسر ضرور کر دیجئے گا، شکریہ۔ میرا معمول تو بدلتا رہتا ہے۔ لاسٹ ایئر میں درود شریف پڑھ رہا تھا اور اس سے پہلے میں نے وہ دعا جو سبحان ذی الملک والملکوت ہے وہ بھی پڑھ رہا تھا، اور اس سال میرا معمول یعنی زیادہ تر یہ رہتا ہے کہ 4 رکعت کے بعد آگے جو مجھے پڑھانا ہے تراویح میں اس کو میں ریوائز کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، جو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہاں مجھے چوک ہو سکتی ہے، بھول ہو سکتی ہے، تو میں اس کو ریوائز کر لیتا ہوں، تو یہ میرا معمول رہتا ہے۔ اب آپ نے کہا سب سے بہتر کیا رہے گا، تو ظاہر ہے سب سے بہتر تو یہی ہے کہ آپ جو اہل مدینہ کا معمول تھا وہ کر لیں کہ 4 رکعت نماز پڑھ لیں، کیونکہ اہل مکہ کا معمول طواف کا تھا، وہ تو آپ نہیں کر سکتی ہیں، یا پھر آپ قرآن کریم کی تلاوت کر لیں، ٹھیک ہے نا، یہ بہتر ہے، آپ 1 رکوع 2 رکوع جتنا چاہیں آپ قرآن کریم کی تلاوت کر لیں۔ اس کے بعد ایک بہن ہے صاحبہ انصاری، سوال کر رہی ہیں، میرے 3 مہینے کا مسکیریج پہلے روزے کو ہوا اور مجھے بلیڈنگ نہیں آ رہی، تو میں روزہ اور نماز پڑھ سکتی ہوں؟ دیکھیں اب بہت لیٹ سوال کیا ہے آپ نے، تقریباً 12 دن ہو چکے ہیں، آپ نے کافی لیٹ سوال کیا، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال کہ آپ نے لکھا ہے کہ آپ کو جو ہے مسکیریج ہوا 3 مہینے کا اور اس کے بعد بلیڈنگ آپ کو بند ہو گئی، کتنی ہوئی وہ نہیں لکھا آپ نے، لیکن بہرحال بند ہو گئی آپ کی بلیڈنگ جو ہوئی تھی، تو اس صورت میں آپ کے لیے حکم یہی ہے کہ آپ کو روزہ نماز جاری رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک سوال ہے، ثانیہ بانو کا سوال کرتی ہیں، کہتی ہیں کیا قرآن شریف قبلے کی طرف پڑھنا چاہیے؟ اگر کوئی اور طرف پڑھیں گے تو گناہ ہوگا؟ ایسا نہیں ہے کہ کسی اور طرف رخ کر کے پڑھیں گے تو گناہ ہوگا، یہ غلط فہمی ہے، یا اگر کسی نے آپ سے یہ بات کہہ دی ہے تو یہ بات غلط ہے۔ اگر ایسے کرنے لگیں گے تو بڑا مشکل ہو جائے گا نا۔ قرآن کریم پڑھنے کے لیے کسی بھی سمت کا متعین ہونا ضروری نہیں ہے، قبلے کا رخ ہونا جو متعین ہے یہ صرف نماز کے لیے ہے کہ نماز کے لیے آپ قبلے کی طرف رخ کریں، ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی اگر آپ کا رخ قبلے کی طرف نہیں ہے، کہیں اور ہے تو۔ باقی کسی بھی عبادت کے لیے، چاہے آپ درود شریف پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، تسبیحات کریں، قرآن کریم پڑھیں، کچھ بھی کریں، اس کے لیے آپ کو قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا ضروری نہیں ہے۔ البتہ اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ بہتر ہے، باقی سمت کے مقابلے میں وہ سمت ذرا افضل اور بہتر ہے کہ اس طرف قبلہ ہے، تو اگر آپ کو پاسبل ہے، آسانی ہے، آپ کر سکتی ہیں تو قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں، اور اگر پاسبل نہیں ہے، مشکل ہے، تو پھر آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ قبلہ رخ ہو کر ہی قرآن کریم کی تلاوت کریں، جیسے چاہیں ویسے آپ بیٹھ سکتی ہیں۔ اور رہی بات یہ کہ گناہ ہوگا، تو یہ گناہ والی بات بالکل غلط ہے، اس طرح گناہ نہیں ہوتا ہے، آپ کسی بھی طرح بیٹھیں، یعنی کسی بھی رخ پر بیٹھیں۔ اس کے بعد محترمہ الفیہ شیخ سوال کر رہی ہیں، حضرت میرا 2 مہینے کا بچہ تھا تو میں نے 12 تاریخ کو میں نے لکھا ہے 12 تاریخ کو ابورشن ہوا، 10 دن مجھے بلیڈنگ ہوئی اور بند ہو گئی، تو کیا میں روزہ رکھ سکتی ہوں اور نماز پڑھ سکتی ہوں؟ کیا پلیز رپلائی دیجیے، میں بہت کنفیوز ہوں۔ دیکھیں انہوں نے بھی کافی لیٹ کر لیا، 2 مہینے کا یعنی پریگنینسی کے بعد ابورشن ہوا ان کا 12 تاریخ کو، اور آج 23 تاریخ ہے میرے خیال سے انگریزی، تو کتنا لمبا ٹائم ہو گیا، 10 دن بلیڈنگ، اچھا اس میں ٹھیک ہے 10 دن کے بعد، یعنی 1-2 دن ہوا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو نماز پڑھ سکتی ہے، روزہ رکھ سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔
اس کے بعد ایک سوال ہے، اور سوال یہ ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ بچے کی بناوٹ بن گئی تھی کہ نہیں؟ 3 منتھس ہوئے تھے، بچے کی جو بناوٹ ہوتی ہے فقہاء نے لکھا ہے وہ 4 مہینے میں ہو جاتی ہے، تو 3 مہینے ہوئے ہیں، بہرحال بچے کی بناوٹ نہیں ہوئی ہے جو آپ نے سوال کیا ہے، صرف اسی کا جواب آپ کو دیا ہے، باقی کیا مراد ہے آپ کی تو وہ سوال رکھیں، آگے اس کا آنسر کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو سوال ہے وہ اس کمنٹ باکس کا آخری سوال ہے، اگر آپ کے کچھ اور سوال رہ گئے ہیں یا آپ نے کمنٹ کیا ہے اور وہ ہمارے سوالات میں نہیں آیا ہے تو آپ کمنٹ کر لیں، انشاءاللہ اس کو نیکسٹ ویڈیو میں لے لیا جائے گا، نیکسٹ کمنٹ باکس میں۔ ابھی کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور سوال ہے، ایک بہن کا انہوں نے سوال یہ کیا ہے، وہی ویڈیو ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ ایک مرض کی وجہ سے پرائیویٹ پارٹ میں جو ہے دوا کو انسرٹ کیا جاتا ہے، ٹیبلٹ کو، اس میں لکھا ہے انہوں نے کیا اس کنڈیشن میں روزہ ہو جاتا ہے؟ تو روزے کی حالت میں یہ عمل نہیں کرانا چاہیے، اگر روزے کی حالت میں یہ عمل کرائیں گے تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو روزے کی حالت میں یہ عمل نہ کرائیں آپ، البتہ اگلے دن، یعنی اس حالت سے کیا مراد ہے، وہ حالت ہمیشہ تو نہیں رہتی ہے، اگلے دن آپ روزہ رکھنا چاہیں تو آپ بالکل روزہ رکھ سکتے ہیں، باقی کیا مراد ہے آپ کی تو اسے ایکسپلین کریں، انشاءاللہ اس کو آنسر کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہی چند سوالات تھے جن کے آپ کو جوابات دیے گئے، امید ہے کہ آپ کو یہ جوابات سمجھ آئے ہوں گے انشاءاللہ۔ باقی جو سوالات آپ کے رہ گئے ہیں جیسے میں نے عرض کیا، آپ اسے دوبارہ کمنٹ کر لیں اگر آپ نے کیے ہیں تو، اور وہ انشاءاللہ نیکسٹ کمنٹ باکس میں لے لیے جائیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔